بنی اسرائیل کی آزادی اور پاکستان کی آزادی میں بہت فرق ہے۔ کیوں؟ بنی اسرائیل کو آزاد کروانے والے اللہ رب العزت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور دوسری طرف پاکستان کو آزاد کروانے والے، پاکستان کے خطے کو حاصل کرنے والے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے حضور کے غلام تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آزادی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی جو آزادی ہے اس کو بیان فرمایا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے بنی اسرائیل کو یعنی آزادی عطا فرمائی۔ اور ناظرین محترم دیکھیں کہ سورہ بقرہ پہلے پارے کے اندر جو 11 رکوع ہیں وہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے متعلق نازل فرمائے، اور بنی اسرائیل کے جتنے بھی شکوک و شبہات تھے اسلام کے حوالے سے، جتنے بھی ان کے سوالات تھے، اللہ رب العزت نے ان کے ہر ایک سوال کا جواب دیا، اور ان کے ذہنوں کے اندر جتنے بھی شکوک و شبہات تھے اللہ رب العزت نے ان کے سارے شکوک و شبہات کو رد فرمایا ہے۔ اور رب کائنات نے بنی اسرائیل کو جو پیغام دیا، تبلیغ کا، دعوت کا جو پیغام تھا، اس کو اپناتے ہوئے اللہ رب العزت نے ان کے آباء و اجداد پر جو انعامات ذکر کیے، ان میں سے ایک انعام یعنی ان کو فرعون سے جو نجات دی، اس کا ذکر بھی رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا۔ اب سورہ بقرہ آیت نمبر 49 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے فرعونیوں سے تمہیں نجات دی، وہ تمہارے اوپر ظلم کرتے تھے، زیادتیاں کیا کرتے تھے، اور ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے بیٹے جو ہوتے تھے ان کو قتل کر دیتے، اور ان کے عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کر کے فرمایا کہ ہم نے تمہارے بڑوں پر بڑے انعامات کیے، انہیں فرعون سے آزادی دلوائی، نجات دی، یعنی تمہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ مالک کائنات نے بنی اسرائیل کو جو فرعون سے آزادی عطا فرمائی، ان کے آباء و اجداد پر جن نعمتوں کی برسات کی، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جس نعمت کا ذکر کیا وہ آزادی کی نعمت ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ آزادی کی نعمت جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اب حضرات محترم دیکھیے کہ بنی اسرائیل کی غلامی اور ان کی آزادی جو ہے یہ کس طرح ہوئی۔ ملک شام میں کنعان نامی ان کا ایک علاقہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر تشریف لائے، کفر اور شرک کو دور کیا، لوگوں کو دین کی تبلیغ کی، اور اللہ رب العزت نے انہیں عزیز مصر کا عہدہ عطا فرمایا، یعنی مصر کے وزیر اعظم بنے، اور حتیٰ کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے کے آیا۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو وقت گزرتا چلا گیا، مہینے گزرتے گئے، سال گزرتے گئے، تو ایک وقت آتا ہے کہ مصر کی جو حکومت ہے وہ ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں آتی ہے جو بہت بڑا متکبر شخص تھا، نڈر شخص تھا، جس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اب وہ شخص کون تھا؟ اس کا نام ولید بن مصعب تھا، اور اس کا لقب فرعون تھا۔ اب یہ سرکش تھا، اس نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا، ان سے کام کاج کروایا جاتا، ان پر ظلم کیا جاتا، اور ان کے بوڑھوں سے اینٹیں وغیرہ بنوا کر اپنے محلات وغیرہ کو تعمیر کروایا جاتا تھا۔ اور فرعونی جو تھے وہ بنی اسرائیل پر بڑی سختی کیا کرتے تھے، عورتوں پر بڑی سختی کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے بچوں کو اپنا غلام بنا لیا تھا، اور انہی میں سے ایک جو سب سے بڑا ظلم کیا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا، اور ان کی جو عورتیں ہوتی تھی ان کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ یعنی بنی اسرائیل کی جو نسل تھی یہ فرعونی اس کو تباہ کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ،
یاد کرو کہ جب ہم نے تم لوگوں کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی، یعنی تمہیں آزادی عطا فرمائی۔ پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بارہا تبلیغ کی، دعوت دی، اور اس کو اپنی سرکشی سے رکنے کی بھی تبلیغ کی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جو اس کو دعوت دی وہ دو منہج پر تھی۔ ایک تو یہ تھا کہ تم نے یہ جو خدائی کا دعویٰ کیا ہے اس سے تائب ہو جاؤ، اور دوسرا دعوت کا یہ پیغام تھا کہ جو تم نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا ہے ان کو اپنی غلامی سے نجات دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت اور تبلیغ تھی اس کے دو اسلوب تھے کہ ایک جو تم نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے اس سے تائب ہو جا، اور دوسرا بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دو۔ متکبر شخص تھا، اللہ رب العزت نے پھر اس کو ذلیل کرنا چاہا اور اس کو دریا کے اندر غرق کر دیا۔ جب دریا کے اندر غرق کیا تو موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، اللہ رب العزت نے اس قوم کو نجات عطا فرمائی۔ اور یہ دن ان لوگوں کے لیے عید کا دن تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ رب العزت نے فرعون کی قوم سے نجات دلائی۔ ناظرین محترم، دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک وہ آزادی تھی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ رب العزت نے فرعون سے آزادی دلوائی، فرعون سے نجات دلوائی، اور دوسری طرف اللہ رب العزت نے بر صغیر میں بسنے والے مسلمانوں کو انگریز سے نجات دلوائی، انگریز سے آزادی عطا فرمائی۔ بنی اسرائیل کی آزادی اور پاکستان کی آزادی میں بہت فرق ہے۔ کیوں؟ بنی اسرائیل کو آزاد کروانے والے اللہ رب العزت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور دوسری طرف پاکستان کو آزاد کروانے والے، پاکستان کے خطے کو حاصل کرنے والے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے حضور کے غلام تھے، کیونکہ کوئی بھی غیر نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی شان تو وراء الورا ہے، لیکن آزادی کے بعد ان کے کردار کے اندر ہمارے لیے نصیحت ہے۔ جب اللہ رب العزت نے فرعونیوں کو نجات دی، فرعون دریا کے اندر وہ ساری اس کی فوج غرق ہوتی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل دریا سے باہر نکلتی ہے، تو دیکھتے ہیں کچھ لوگ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمیں بھی ایک اس طرح کا الہ چاہیے۔ تو فرمایا کہ ابھی اللہ رب العزت نے تمہیں نجات دی ہے اور تم پھر شرک کرنا چاہتے ہو۔ تو ان لوگوں نے نافرمانی کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ اور پھر جب اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی سرکشی کرتا ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانی فرماتا ہے، پھر رب کائنات اس کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ نے آزادی عطا فرمائی، بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ نے نجات عطا فرمائی، لیکن ناشکری کرتے ہیں تو اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ آج ہمیں رب کائنات نے یہ کلمے کی بنیاد پر بننے والا ایک ایسا خطہ عطا فرمایا جو ملک پاکستان ہے، اور اس میں رہنے والے بسنے والے مسلمان ہیں۔ ہمیں رب کائنات نے بہت بڑی آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ حضرات محترم، بنی اسرائیل کی اس آزادی سے، ان کے آزادی کے بعد والے کردار سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ آج ہم اپنے اس وقت کو برباد نہ کریں، اور جن لوگوں نے اپنی جانوں کو پیش کیا تحریک خلافت کے حوالے سے، تحریک آزادی کے اندر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ناظرین محترم آج ان کے خون کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔